السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ انڈیا کی جو صورتحال ہے جی، جس کے بارے میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ ہر طرف سے اس کے اوپر برائی آئی ہوئی ہے، اور یہ ایک کے بعد دوسری جو ہے نا چول مارتے جا رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پہلگام کا واقعہ کر کے اور اتنے زیادہ ایویڈنسز لوز کیے، پوری دنیا کے اندر اس بات کا پتہ لگ گیا کہ یہ ڈرامہ انڈیا نے خود کروایا، اور اوپر سے مسالہ یہ ڈلا کہ پاکستان نے اس چیز کے اوپر ایویڈنسز تو پوری دنیا میں جس کو نہیں بھی پتہ تھے وہاں پہ پہنچا دیے، لیکن بذات خود یہ الزام نہیں لگایا کہ انڈیا نے خود ڈرامہ کروایا۔ اچھا، اب جب ایسی صورتحال ہوتی ہے اور جب جا کے انڈینز اس بات کا رونا روتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے کشمیر کے اندر جو ہے یہ پاکستان نے یہ ٹیررزم کروایا ہے، اور ایویڈنسز جب اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں کہ یہ تو انڈیا نے ڈرامہ خود کروایا اور خود ہی مارا ہے، تو وہ ایک عجیب قسم کی صورتحال، یعنی کہ بیان کرنے والا اور سننے والا دونوں جو ہے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہوا، پاکستان نے اچھے طریقے سے جو نا اپنی ٹیکنالوجی کو، اپنی تیاری کو دنیا کے سامنے ثابت کیا، اور وہ اس طرح سے کیا کہ پوری دنیا میں یہ چلا گیا، کہ یہ میسج چلا گیا کہ دنیا کا کوئی بھی طاقتور ترین ملک وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر کے اس کو ترنے والا نہ سمجھے، کہ ہم 5 7 10 کٹھے ہو کے جو نا پاکستان کے اوپر اٹیک کر دیں گے اور یہ ترنے والا ثابت ہوگا۔ تو ٹیکنالوجیکلی یہ بات بتائی کہ انڈیا کے اندر جتنی بھی ان کی جو کمیونیکیشن تھی اس کو پاکستان نے ہیک کیا، 2 سیٹلائٹس جو سی تھیں وہ قابو کر لی، پورا جو بجلی کا نظام تھا وہ سائبر اٹیک کر کے اس کو اپنے قابو میں کر لیا، جو انڈیا کے ڈیمز تھے، جو سپل ویز تھے، اس کا جو الیکٹرانیکل نظام تھا وہ اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ انڈیا کی پوری ٹریفک جو ایئر ٹریفک تھی اس کو 10 منٹ یا 12 منٹ یا 8 منٹ، یعنی کہ ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ میں لے کے پھر اناؤنس کر کے اور ان کو میسج دے کے کہ ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، کہ ہم کوئی نقصان نہیں چاہتے، اور اس کو واپس کر دیا۔ پھر آپ دیکھیں 9 اور 10 کی رات کو انڈیا حملہ کرتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان جب اپنا سائبر اٹیک کرتا ہے اور اپنے جو میزائلز ہیں وہ انڈیا کے اوپر پھینکتا ہے، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ میزائلز تو علیحدہ گئے، پھر اس کے بعد پاکستان کی ایئر فورس نے انڈیا کے اندر جا کر جو کارروائیاں کیں، تو اب اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ ڈزنز آف جہاز گئے ہیں اور وہ واپس آئے ہیں۔ صرف 2 کے بارے میں یہ بتایا یا 6 کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ گئے تھے، حالانکہ بہت بڑی تعداد گئی تھی، اور یہ سب کارروائی کرنے کے بعد واپس آ گئے۔ وہاں پر ان کے ایئرپورٹس کو ہٹ کیا، وہاں کے جو ان کی دفاعی تنصیبات تھیں ان کو ہٹ کیا، جو مقامات گنے گئے تھے وہ بتائے اور اچھے طریقے سے ہٹ کر کے آئے ہیں۔ ان کے اندر جو ان کے کھڑے ہوئے جو ایئر کرافٹس تباہ ہوئے ہیں ان کی ابھی تک کوانٹٹی جو نا انڈیا نہیں بتا رہا، وہ جو 6 اور 7 کی رات کو گرے ہیں ان کی نہیں بتا رہا، تو وہ 10 کی صبح کو جو نقصانات ہوئے ہیں اس کے بارے میں کیا بتائے گا۔ لیکن اس سے بڑی جو چول اس وقت میں انڈیا نے ماری ہے وہ یہ ماری ہے کہ وہ ہر ہر مہادیو کو انہوں نے اپنا ایکشن کیا، اور اس کے اندر بتایا گیا 3 پاکستانیوں کو ہم نے جو ٹیررسٹ تھے اور ان کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ان میں سے 2 کے جو ان سے ہے نا جیبوں میں سے ووٹر جو ان کا نمبر ہے وہ نکال لیا ہوا ہے۔ تو اصل میں نقل کے لیے بھی نا عقل کی ضرورت ہوتی ہے، تو ووٹر کارڈ یا ووٹر نمبر وہ کیا نکالیں گے، حالانکہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ اپنا آئی ڈی کارڈ ہی ہوتا ہے، اور آئی ڈی کارڈ یا کوئی اس قسم کی شناخت جب بھی کوئی ایسا ایکشن کرتا ہے پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اس کے پاس اس طرح کی کوئی اپنا سہولت میسر نہیں ہوتی۔ اور اگر لیٹ سپوز انہوں نے فائنڈ آؤٹ بھی کیا ہے تب بھی نکالا تو ووٹر نمبر ہی نکالا، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر اس کا سب سے پہلے جو نکلتا ہے، جو ہر جگہ پہ ہر پاکستانی کے ساتھ ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے وہ نمبر الاٹ ہو جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اس نمبر کو بلاک کر دیا جاتا ہے، وہی ایک نمبر ہوتا ہے، تو اسی کے اوپر ہی پاسپورٹ بنتا ہے، اس کے اوپر ہی تمام کام ہوتے ہیں، اسی نمبر سے ہی سارا سلسلہ چلتا ہے۔ وہ نمبر نہیں نکالا بلکہ ووٹ کا نمبر نکال لیا، شاباش ہے بھائی۔ یعنی کہ اگر پنڈی میں کوئی شخص رہتا ہے، وہ اپنا علاقہ تبدیل کرتا ہے تو اس کا ووٹ کا نمبر بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا علاقہ وہ اگر لاہور چلا جاتا ہے، گجرا خان چلا جاتا ہے، پشاور موو کر جاتا ہے، کوئٹہ چلا جاتا ہے یا کراچی چلا جاتا ہے، کہیں پہ بھی چلا جائے اس کا ووٹ نمبر تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس کا شناختی کارڈ نمبر تبدیل نہیں ہوتا۔
اور ان جانوروں کو بات کرتے ہوئے اتنی شرم نہیں آتی، پھر ان کی جیبوں سے پاکستانی میڈ جو انسی ہیں نا چاکلیٹ نکال لیں۔ اب دنیا کہہ رہی ہے کہ یار وہ 3 مہینے تک جن چاکلیٹ کو کھا کر اور وہ وہاں پہ گھومتے رہے، 3 مہینے ہو گئے اس واقعے کو، تو وہ کتنی پاورفل طاقتور چاکلیٹس تھیں جو وہ کھا کے زندہ رہے اور پورا ایکشن کر کے، اور وہ انڈیا کے اندر ہی گھوم رہے تھے اور انہوں نے جیبوں میں ڈالی ہوئی تھی، کتنی بڑی کوانٹٹی تھی۔ اگر ان کے پاس 2 2 4 4 6 6 اگر چاکلیٹس تھی بھی، تو وہ چاکلیٹس جو ہے نا پاکستان کی، وہ دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ یار وہ ایسی چاکلیٹس مل جائیں ہمیں کہ جن کو کھا کے 3 مہینے گزر جائیں۔ تو یہ جو احمقوں والی اور جاہلوں والی جو انڈیا بات کر رہا ہے نا، ان چیزوں کو انڈینس تو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی جانور ہیں، وہ بھی پاکستان کے یوتھیوں کی طرح سے نا ایک ٹانگ پہ دھمال ڈالتے ہیں کہ بس کہہ دیا اور ہم نے مان لیا۔ دنیا نہیں دھمال ڈالتی، دنیا بڑے غور سے دیکھتی ہے کہ یار یہ بات کیا کہہ رہی ہے، کہ چاکلیٹیں لے کے وہ گھوم رہے تھے، پاکستانی جو ہیں جو اس کا ووٹر کارڈ ہے یا وہ جو ووٹ کا نمبر ہے وہ بھی لے کر گھوم رہے تھے، اور کیا کہتے ہیں وہ مرنے کے لیے تیار بھی ہوئے ہوئے تھے کہ ہر ہر مہادیو جو انسان ہے وہ ایکشن ہوگا اور اس کے اندر ہم مارے جائیں گے۔ حالانکہ یہ جو سٹوری ہے، جب یہ پہلگام کا واقعہ اناؤنس ہوا تھا، یعنی کہ کانفلکٹ سے پہلے، اس جنگ سے پہلے، اسی وقت پاکستان کے اندر درجنوں کے حساب سے صحافی ہیں جنہوں نے یہ بتایا تھا کہ اب یہ واقعہ ہوگا کہ کسی جگہ پہ جو ہے نا پاکستانیوں کو یہ پکڑ کے ماریں گے، جو انہوں نے پہلے سے گرفتار کیے ہوں گے، اور پھر یہ شور ڈال دیں گے کہ جی لو ہم نے پہلگام واقعے کے جو ہے نا لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ یہ ڈزنز آف صحافیوں نے یہ بتایا کہ یہ ڈرامہ انڈیا کرے گا ہی کرے گا، ان کی عقلیں، ان کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور پھر پہلگام کا واقعہ وہ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈیا نے خود لوگوں کو مار کے اور پھر یہ کیا۔ پھر وہ ایک ویڈیو بھی آ گئی جو ایک جوائے سٹک سے ایک شخص جو ہے نا وہ مووی بنا رہا ہے اپنی، اور پیچھے جو ہے نا فائرنگ ہو رہی ہے، اور وہ فائرنگ کہیں دور جگہوں سے ہو رہی ہے اور لوگ بھاگ رہے ہیں، جبکہ انہوں نے ٹوٹل ڈرامہ یہ بنایا کہ ہر ایک کا نام مذہب پوچھ کے جو ہے نا ان کو مارا ہے۔ تو وہ جو دور سے مار رہا ہے اس کو یہ کیسے پتہ لگا ہے؟ اور پھر وہ جو خاتون کی ویڈیو ہے اس کے اندر وہ خود جو ہے نا بیان کر رہی ہیں کہ وہ سمجھا کہ وہ ہندو ہوگا تو لہٰذا اس نے اس کو مار دیا، حالانکہ وہ مسلمان تھا۔ یعنی کہ وہ دور سے ہوئی ہوئی فائرنگ ہے۔ بعد میں یہ ان جیسے جو ہے نا یہ جو یوتھی ہوتے ہیں، یہ اپنے لیے جہنم بھی جو ہے نا تیار کر لیتے ہیں کہ یار ایسا جھوٹ بولو کہ ہم اپنے منہ پہ کالک ملیں، بس اپنی جو ہے نا وہ انڈیا گردی یا ہندو گردی اس کے اوپر جو ہے نا وہ ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہ شرم بھی نہیں آتی کہ وہ یہ سمجھا کہ یہ ہندو ہوگا، حالانکہ وہ داڑھی ہے، وہ دیکھنے میں ہی مسلمان نظر آ رہا ہے، اس کا شکل ہی جو ہے نا نظر آ رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی وہ پتہ نہیں کتنے فاصلے سے فائرنگ ہوئی ہے، اور کسی جگہ پہ کسی اس موقع کے اوپر کسی کو جانے نہیں دیا، خود ہی سارے معاملات طے کر کے اور خود ہی شور مچا دیا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے وہاں کی جتنی وائرلیس کالز ہیں وہ کس کے پاس ہیں، وہاں پہ انفارم جس طریقے سے کیا گیا وہ کس کے پاس ہے، واقعہ ہوا ہے پولیس اسٹیشن سے بندہ اگر پہنچے وہاں پہ کوئی گاڑی کا راستہ نہیں ہے، گدھوں پہ یا گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے وہاں پہ آیا جاتا ہے، میکسیمم یہ سواری ہے، اور اس جگہ پہ جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا، اور 10 منٹ کے بعد جو ہے نا پرچہ کاٹ دیا گیا، یعنی کہ ایف آئی آر درج کر دی گئی، اس کے اندر ساری سٹوری موجود ہے کہ جناب یہ واقعہ کیا ہوا۔ تو یہ سارا جو ہے نا جو ڈرامہ ہے یہ دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا اور پاکستان نے کیا۔ بہرحال افسوس ہوتا ہے کہ ابھی وہ چاکلیٹ جو ہے نا دنیا ڈھونڈ رہی ہے کہ پاکستان کے وہ جو 3 سپاہی تھے وہ 6 4 4 جو ہے نا چاکلیٹیں جیب میں ڈال کے اور 3 مہینے تک انہوں نے سروائیو کیا، اور ابھی بھی ہٹے کٹے وہ گھوم رہے تھے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کا معاملہ کرے جی، دیکھتے ہیں مزید تماشا۔ اللہ حافظ۔